خواجہ شہاب الدین بیٹھے، کہنے لگے جی آپ اتفاق سے آج یہ بات چل گئی اور آپ نے معذرت کر کے اپنے ضمیر کے بوجھ کو ہلکا کر لیا، میرے ضمیر پہ بھی ایک بوجھ ہے اور انہی کے متعلق ہے وہ بوجھ، تو اب مجھے بھی آج جرت ہو گئی ہے کہ میں بھی وہ زبان پہ لے آؤں اور معذرت چاہ لوں۔ آپ نے جرت دلائی صدر، معلوم نہیں کہ آج کون سا دینا، یہ وہ صدر اعظم ہے، یہ وزیر ہے، یہ انفارمیشن کے وزیر تھے۔ بہرحال میں نے کہا دیکھیے ہو گیا، کہنے لگے جی جب پاکستان بنا ہے پرویز صاحب سے تو کون واقف نہیں تھا، اس سے پیش ہے، ہم سب مسلم لیگ تھے، ہمیں معلوم تھا ان کے طلوع اسلام، ان کا مشن، یہ سارا کچھ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ ہوم منسٹر اور یہ پولیٹیکل یا یہ جو طلوع اسلام کا مشن تھا یا یہ خرچہ تھا، ان سے متعلق تھا۔ واقعہ کی اگر میں اس میں غلط نہیں کروں، انفارمیشن کے منسٹر تھے یا ہوم کے منسٹر تھے، دونوں ہی ان کے پاس تھے۔ کہنے لگے کہ یہاں آنے کے بعد طلوع اسلام جو نکلا ہے 5-6 پرچے اس سے نکلے تھے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس پرچے کو بند ہو جانا چاہیے، اور آج میں یہ عرض کروں کہ کیوں محسوس کیا۔ کہنے لگے کہ میں بالکل اس زمانے میں کٹر ملا تھا، آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ یہ وہاں میلاد پڑھا کرتے تھے، تو کہنے لگے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں کٹر ملا تھا اور مجھ پہ اتنا اثر تھا، اور پھر اتنا اثر ڈالا گیا ان کی طرف سے کہ آپ اس اثر کی وجہ سے نہ سمجھیے، میں خود محسوس کرتا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف جو کر رہا ہے۔ میں نے یہ تاریخ کی کہ اس پرچے کو ضبط کرنا چاہیے، اور اگر حکومت مناسب سمجھے تو خود ان کے خلاف بھی کچھ ایکشن لینا چاہیے۔ کیونکہ تاریخ ایک وزیر کی طرف سے تھی، اس لیے یہ گئی پرائم منسٹر کے پاس بھی، زیادہ کے پاس، اور یہ کیبنٹ میں بھی ایشو ڈسکس ہوا، کیونکہ ان کی ذات اور یہ طلوع اسلام کوئی ایسی معمولی چیز نہیں تھی کہ کوئی ایک وزیر یا وزیر اعظم بھی فیصلہ کرتا۔ انہوں نے کہا یہ کیبنٹ میں پیش ہو، کہنے لگا کیبنٹ میں پیش ہوا، قریب ہر ایک نے مخالفت کی میری سے، خود لیاقت علی خان نے مرحوم نے یہ کہا کہ آپ تمام اعلیٰ حضرات جانتے ہیں اس شخص کو، یہ بہت قانون، یہ بڑے امن پسند ہیں اور قانون کے بے حد بند ہیں، اور یہ وجہ تھی کہ انگریز اور ہندو ان کے خلاف
کوئی ایکشن نہیں لے سکا تھا کہ یہ قانون سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹتے تھے. سروس میں رہتے ہوئے ان کے اوپر دوہری پابندیاں آئے ہوں گی. سروس کے قوانین کی بھی پابندیاں جو ہیں. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کیس جو تھا بھیجا وزیر اعظم کے پاس. انہوں نے کیبنٹ میں میٹنگ میں یہ پیش کر دیا اور کہا یہ کہ میں یہ چیز ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ان تحت یعنی میرے مقدم کہ ہم سب واقف ہیں اور میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ہی قانون پر واقع ہوئے ہیں. کبھی قانون کی خلاف ورزی یہ نہیں کریں گے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ زبان بھی ان کے پاس ہے اور قلم بھی ان کے پاس ہے. وہ زبان اور قلم کے جس میں وہاں قہر کا مشورہ کرتا ہے اور وہ مسلم لیگ کے اور اسلام کے اور پاکستان کے حق میں استعمال ہو رہی ہے. اگر ہم نے ان کو اس پابندی سے آزاد کر دیا تو اس آزادی کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ پھر یہ زبان اور قلم اس مقصد میں استعمال ہوگی. اس لیے میں آتا باب سے بھی یہ کہوں گا اور میں ریکارڈ پہ بھی رکھ دوں گا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت تک ان پابندیوں کے اندر رکھا جائے. یہی پاکستان کے مفاد میں یہ ہوگا. خواجہ صاحب سے یہ کہا کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں اجرت سے کام نہیں لینا چاہیے اور اس طرح سے یہ معاملہ وہاں ہو گیا. خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ چیز تو میں نے اس زمانے میں کی ایک عرصے کا کچھ اثر رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں نے شروع اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور ان کا اور لٹریچر دیکھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ میری تحریک یا میری تجویز کہیں وہاں کامیاب ہو جاتی تو یہ کتنا بڑا جرم اور گناہ تھا جس کو مجھ سے سرزد ہو جاتا. ملک اور قوم کن کن چیزوں سے محروم رہ جاتا. یہ بوجھ میرے ضمیر پہ اس زمانے سے چلا اور میں جرت نہیں پا رہا تھا اپنے اندر کہ ان سے علامہ صاحب سے میں اس کی معذرت چاہوں. لیکن اثر اس کا یہ تھا کہ اس تمام دوران میں خواجہ شہاب الدین ہی وہ منسٹر تھے کہ جنہوں نے طلوع اسلام کنونشن